40 دن یہ وظیفہ پڑھیں، 41ویں دن آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ ممکن یا ناممکن کو چھوڑ دیں، وہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ کے سامنے کوئی چیز، کوئی کام ناممکن نہیں۔ حاجت انشاءاللہ 40 دن پڑھیں گے، 41ویں دن آپ کی مراد پوری۔ چیلنج کے ساتھ قسم، آج آپ کو ایسا وظیفہ دیتا ہوں کہ ہر مشکل کا حل ہے۔ آپ خواہ مشکل کوئی بھی کیوں نہ ہو، مالی پریشانی ہو، قرض کی پریشانی ہو، جادو کی پریشانی ہو، جنات سے پریشان ہو، دشمنوں سے پریشان ہو، دنیا کی کوئی ایسی پریشانی نہیں جو اس وظیفے سے ختم ہو۔ دنیا کا کوئی ایسا مشکل نہیں جو اس وظیفے سے ختم نہ ہو۔ دنیا کی کوئی ایسی حاجت نہیں جو اس وظیفے سے پورا نہ ہو۔ جی ہاں، یہ وظیفہ آپ کو دوسرے وظائف سے بے نیاز کر دے گا۔ آج کل جو ہم پر مصائب آتے ہیں، پریشانی آتے ہیں، اس کے وجوہات کیا ہیں؟ ہمارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے کام، روز قدم قدم پہ گناہ، قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں۔ آج دیکھو سیلاب آ رہے ہیں، سارے پاکستان کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے، پہلے پختونخوا، دیر، بنیر، سوات وغیرہ، ابھی تو پنجاب میں بھی آنے لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو انشاءاللہ آپ پر یہ آفات بھی نہیں آئیں گے، آپ محفوظ رہیں گے۔ ہر مشکل سے آپ کی جو بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ پوری ہوگی۔ ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں آپ کو، ایسا وظیفہ کبھی کسی نے نہیں دیا ہوگا لیکن آپ سمجھے نہیں ہوں گے۔ آپ کر بھی رہے ہیں لیکن کام نہیں ہو رہا۔ اب اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا یہ وظیفہ کام کرے گا اور آپ کی ہر مراد پوری ہو جائے گی، جو بھی حاجت کیوں نہ ہو۔ دیکھو، دنیا کی کوئی ایسی مشکل نہیں جو اس وظیفے سے ختم نہ ہو۔ مختصراً، ناممکن حاجت ہو یا ممکن ہو، اللہ کے سامنے کوئی ناممکن چیز نہیں، کوئی ناممکن کام نہیں۔ تو اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، آج کل بہت سے لوگ پریشان ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کوئی کس چیز سے پریشان، کسی کی حاجت پوری نہیں ہو رہی، کوئی مالی پریشانی سے دوچار ہے، کوئی قرض کے بوجھ سے پریشان ہے، اتنا لاکھوں کروڑوں اربوں قرض ہے۔ تو کوئی سیلاب سے پریشان ہے، کسی پر سیلاب آ رہے ہیں، سیلاب پہ سیلاب آ رہے ہیں۔ پہلے ہمارے پختونخوا میں سیلاب، بہت سے نقصانات ہوئے۔ میں پرسوں، یقین کریں، پرسوں تقریباً آج تیسرا یا چوتھا دن ہے، میں بنیر گیا تھا خود معائنہ کرنے کے لیے، اور لوگوں کے جو امداد یہاں پہنچے تھے ہمارے ہاں، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے تقسیم کیا۔ تو میں نے دیکھا تو بہت افسوس ہوا، اتنا نقصان ہوا ہے۔ یہ کھنڈرات، یہ کمرے، یہ دیوار، یہ جو مکانات، یہ بالکل کھنڈرات پڑے ہیں۔ لوگ ایک ایک چیز کو ترس رہے ہیں، لوگ ایک ایک برتن کو ترس رہے ہیں، برتن مجھے دے دو۔ ہم نے جو سامان لے کے گئے تھے اس میں کپڑے بھی تھے، برتن بھی تھے۔ تو میں نے ایسی ہستیاں دیکھی جو بہت معزز، لیکن ایک ایک چیز کو ترس رہے تھے۔ آپ یقین کریں، ساری رات پھر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی ان کی حالت دیکھ کر۔ تو یہ ظاہر ہے ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو انشاءاللہ آج جو میں آپ کو وظیفہ دیتا ہوں، انشاءاللہ نہ آپ سیلاب سے ہلاک کیے جاؤ گے، نہ آپ پر آسمانی اور زمین سے کوئی بلا نازل ہوگی، نہ کوئی آفات آئیں گی، نہ حادثات سے آپ ہلاک ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت کی زندگی دنیا و آخرت میں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیظ و غضب اور غصے سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو وہی وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگا کرے، کیونکہ بہت سے لوگ کمنٹس میں بھی اجازت مانگتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی اجازت مانگتے ہیں۔ تو میرے بھائیو بہنوں، میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، ہاں 4 شرائط کے ساتھ، کہ میرے کوئی خود غرضی پر مبنی نہیں ہے۔ 4 شرائط کون سے ہیں؟ 5 وقت کی نماز آپ کو پتہ ہے فرض ہے،
تو بہت سے لوگ تسبیح ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں، کاؤنٹر ہاتھ میں، انگوٹھے میں، انگلی میں رکھا ہوا ہے، ٹک ٹک کر رہے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے. تو یہ وظیفہ ہے، یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں؟ بھائی نماز فرض ہے، وظیفہ پڑھنا تو ایک مستحب عمل ہے، لیکن نماز فرض ہے تو جو فرض کی طرف توجہ نہیں دیتا تو اس کا وضع اس کے وظیفے کیا کام کریں گے؟ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، سب سے پہلے 5 وقت کی نماز کے شرط کے ساتھ، دوسری شرط رزق کے حلال کی طلب، کیونکہ اس پیٹ میں اگر خدا نخواستہ حرام پڑا ہو تو پھر آپ اسم اعظم بھی پڑھیں گے تو کام نہیں کرے گا. اس پیٹ میں حلال مال ڈالا کریں، رزق حلال کی طلب، حرام سے بچ کر رہیں، خود کو اور اپنے بچوں اہل و عیال کو حرام سے بچائیں. تو تیسرا شرط، 2 شرط ہوئے. تیسرا شرط اللہ تعالیٰ پر یقین اعتماد کامل ہو، یہ نہ ہو کہ آپ شک کر رہے ہوں. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، اسی کے مطابق میں اس کے ساتھ معاملہ فرماؤں گا. تو اب ایک شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر یقین کامل کے ساتھ وظیفہ پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ، دعا مانگ رہا ہے کہ میرا اللہ بہت مہربان ہے، تو اس کے ظن کے مطابق، اس کے گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ معاملہ فرما دیتے ہیں، اس کا وظیفہ کام کر جاتا ہے اور اس کا بیڑا پار، اس کا وظیفہ قبول ہو جاتا ہے، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. دوسرا بدقسمت شخص جو وظیفہ بھی پڑھ رہا ہے، شک بھی کر رہا ہے، یار میں نے تو بہت سے وظائف پڑھے یار، ایک وظیفہ پڑھتا ہوں، دوسرا پڑھتا ہوں، تیسرا پڑھتا ہوں، چوتھا ہزاروں وظائف پڑھے، کبھی کام نہیں ہوا، چلو یہ بھی پڑھ لیتے ہیں. اس کو پہلے سے اللہ پہ شک ہو رہا ہے، تو جو شک ہو رہا ہے تو اس کا وظیفہ کیا کام کرے گا؟ آپ مجھے خود بتائیں. اس کا وظیفہ حدیث قدسی کے مطابق قبول نہیں ہوگا اور رد ہو جائے گا. تو اللہ پر یقین و اعتماد کامل کے ساتھ. چوتھا اور آخری شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو، صحیح طریقے سے پڑھیں. تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں. آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے روزانہ 40 دن تک یہ وظیفہ برقرار رکھنا ہے. 40 دن میں آپ کی جو بھی مراد ہوگی، جو بھی حاجت ہوگی، 40 دن پڑھیں گے، 41ویں دن آپ کی مراد پوری. چیلنج کے ساتھ انشاءاللہ میرے ہدایات پر عمل کرتے ہوئے پڑھیں گے. 40 دن یہ وظیفہ پڑھیں، 41ویں دن آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی. ممکن یا ناممکن کو چھوڑ دیں، وہ اللہ پر چھوڑ دیں. اللہ کے سامنے کوئی چیز، کوئی کام ناممکن نہیں. تو انشاءاللہ العزیز وظیفہ کیا ہے؟ استغفار. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جو الفاظ احادیث مبارکہ میں آئے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ روزانہ 40 دن تک 1200 مرتبہ استغفار کریں. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سورہ انفال دیکھیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ ان میں موجود ہوں ان پر عذاب نہیں لاؤں گا، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے تو میں ان پر عذاب نہیں لاؤں گا. تو جو استغفار کریں گے ان پر نہ سیلاب آئے گا، نہ وہ سیلاب سے ہلاک ہوں گے انشاءاللہ، نہ زلزلے سے ہلاک ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان پر نظر رحمت فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، وعدہ فرمایا ہے کہ جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے تو میں ان پر عذاب نہیں لاؤں گا. تو 40 دن تک استغفار کریں، روزانہ 1200، لیکن شرط کے ساتھ کہ آپ نے توبہ کی نیت سے استغفار کرنا ہے، صرف زبانی نہیں، توبہ کی نیت سے استغفار کرنا ہے، خوب دل سے. 40 دن کریں 1200 مرتبہ، اور 41ویں دن انشاءاللہ اپنی حاجت لے لیں. 41ویں دن آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اس پر عمل کریں. اس کے بعد چھوڑیں نہیں، روزانہ 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام استغفار پڑھتے رہیں. سارے کام ہوتے رہیں گے، سارے حاجات پورا ہوتے رہیں گے، سارے حاجات آپ کے جو ہے خود بخود پورے ہوتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح طریقے سے
توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا